مفتی صاحب میرے والد صاحب آپ کے بہت معتقد ہیں، میرے والد صاحب آپ کے تمام بیان سنتے ہیں، خصوصاً جس میں آپ والدین کی قدر کی ترغیب دیتے ہیں، وہ بیان بھی بہت شوق سے سنتے ہیں، اور ان کے بیانات لنکس ہول سیل ریٹ پر کیا سینڈ کرتے ہیں، مگر ان بیانات سے ایسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جیسے مرزا جہلیمی نے آپ سے ملاقات سے راہ فرار اختیار کی، جس میں آپ وہ والدین کو اولاد کی جلد شادی کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ اپنے مطلب کے بیان سن رہے ہیں، جو اپنے اگینسٹ جا رہے ہیں وہ نہیں سن رہے۔ میرے بھائی، میں ماں باپ کو اولاد کی جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں، لیکن اس میں یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر کما رہا ہے تو کرو اس کی شادی، نہیں کما رہا تو پھر ترغیب نہیں دیتا میں۔ پھر اس صورت میں ترغیب دیتا ہوں جب ایکسٹرا آرڈینری دیکھیں کہ اس میں کوئی صلاحیت ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، پڑھائی کو فل فوکس کر رہا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو شادی کر کے میرے اوپر بوجھ نہ بن جائے، تو پھر نہیں کرو بھائی، کیونکہ ایسے واقعات بہت آئے ہیں۔ باپ نے دل بڑا کر کے بیٹے کی اپنے خرچے پہ شادی کی، بیٹے نے کہا شادی تو ہو گئی ہے، اس نے کمانے والے میرے بیانات نہیں سنے، بچے پیدا کرنے والے سن رکھے تھے اس نے۔ بچے دے دنادن اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں، کھلا کون رہا ہے ان کو؟ ابا۔ وہ کہہ رہے یار کمبخت، میں نے پہلے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اب تیری بیوی کو بھی میں کھلاؤں، تیری بچوں کو بھی میں کھلاؤں، اور جب دوسرے کے خرچے پہ بچے پلتے ہیں تو اسپیڈ تھوڑی اور زیادہ، پھر تو اسپیڈ ہی اسپیڈ ہے نا، کوئی اسپیڈ بریکر ہو ہی نہیں آگے۔ تو پھر ابا پھر میرے پاس آتا ہے روتا ہوا، تو میں کہتا ہوں آپ کو پہلے بچے کو پرکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کچھ ایسا تو نہیں پڑ جائے گا۔ یہ اگر بچہ بات صلاحیت ہے، جو کہ آج کل مارکیٹ میں تھوڑا ریشو کم چل رہا ہے، تو پھر ضرور کرو اپنے خرچے پہ، پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو۔ لیکن اگر تھوڑا سا بھی ڈر ہو تو پھر نہیں کرو میرے بھائی۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خرچے پہ بچے کی شادی کر دی، تو بہو جب اسی گھر میں آئے گی تو میری بیوی سے اس کی لڑائیاں ہوں گی، ماں ساس بہو کی آج کل بنتی کہاں ہیں۔ تو باپ اس لیے بھی بعض دفعہ تاخیر کرتا ہے کہ بیٹا کرے گا لیکن دوسرے گھر میں اپنے لیے گھر کا انتظام کر۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے باپ کو کہ یار اس گھر میں آگے جہنم بن جائے گا گھر، کیونکہ ساس بہو کو ایک جگہ رکھنا ایسے ہے جیسے فلسطینی اور اسرائیلی کو آپ نے ایک ساتھ بٹھا دیا۔ تو یہ ایسا ہے آج کل۔ تو کہیں اچھی بھی ساسیں ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں، بہویں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بعض، ان میں پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر کر لیں، لیکن آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے، بہت شارٹ چل رہا ہے ہمارا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں بہت برکتیں ہیں، لیکن جب دل جڑے ہوئے ہوں، بہت فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے، لیکن دل کہاں ہیں آج کل جڑے ہوئے؟ دو بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں، ساس بہویں رہیں گی یار۔ شو مار رہے تھے میرے سامنے آ کے، میری چاروں بیوی ایک ساتھ گھر میں رہتی ہیں، مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، میں کہتا پھر تو کہاں رہتا ہے؟ تو روڈ پہ سوتا ہوگا۔ تو ہمارے سامنے شو نہیں مارا کرو بھائی، جو حقیقت ہے نا وہ بیان کیا کرو۔ چار بیویاں گھر میں اکٹھی ہوتے ہیں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا، لیکن نہیں رہ سکتی، دو نہیں رہتی۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں،